ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 5 اسباق یعنی 5 سبق، تو اس میں سے ایک ہے نمبر 1 توحید کی دعوت۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کو جو چیز ملتی ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ نمبر 1 کہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ شروع سے لے کے آخر تک، وفات تک، مرتے دم تک انہوں نے توحید کی دعوت دی، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، اور اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پوجا نہ کی جائے، نہ بت پرستی کی جائے، نہ سورج اور چاند کی پوجا کی جائے، نہ بزرگوں اولیاؤں کو پوجا جائے، نہ ان کو پکارا جائے جیسے کہ آج کل مسلمان کر رہے ہیں، بزرگوں اولیاؤں اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں دعا کے طور پر، تو شرک ہے، استغفر اللہ، یہ توحید کے خلاف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی کہ جب بھی دعا کرو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اور نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، نفع نقصان کا مالک صرف اکیلے اللہ ہے بس۔ تو بزرگوں اولیاؤں کو پوجنا یا بزرگوں اولیاؤں کے قبروں پر جا کر کے دعا کرنا، یہ شرک کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان درگاہ مزار پہ جاتا ہے اور اولیاؤں سے دعائیں کرتا ہے تو شرک ہے، یہ توحید کے خلاف معاملہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی، اور سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی توحید کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ شرک کرتا تھا، اور ان کی قوم جو تھی وہ بھی شرک کرتی تھی، اور جو اس وقت جو بادشاہ تھا نمرود وہ بھی شرک کرتا تھا، تو سب کے سب شرک میں ڈوبے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، سب سے بڑے توحید، اور بڑے بڑے پیارے انداز میں باپ کو خطاب کر کے کہا، توحید کی دعوت دی۔ کہا اللہ رب العالمین کا ذکر کیا سورہ مریم میں، دیکھیے اس طرح سے، اذ قال لابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ ایسے چیز کے بعد کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جتنے کو پوج رہے ہیں، سورج ہو، چاند ہو، بت ہو، یا پتھر ہو، یا کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ، یہ نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے، اس کے بعد اب کیوں کرتے ہیں؟ کتنی پیارے سمجھایا۔ تو باپ ناراض ہو گیا، بہت ڈانٹا، اور کہا کہ ابراہیم، کیا تم مجھے معبود ہمارے معبودوں سے تم روک رہے ہو؟ اپنی اس دعوت سے اگر نہیں روکے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، یا تمہیں سزا دوں گا۔ اور پھر ان کو باقاعدہ گھر سے نکال بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا، بلکہ نکال دیا ان کے والد نے۔ کس وجہ سے؟ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اگر توحید کی دعوت دے، بھائی یہ شرک مت کرو، یہ شرک ہے، درگاہ مزار پہ کہتے نہیں، اختلافی بات مت کیجیے، اختلاف نہیں ہے۔ نماز کی دعوت دی، اب نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، لڑائی مت کرو، اخلاق کی دعوت دیجیے۔ ایسا آدمی جاہل ہے آدمی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کوئی انسان اگرچہ کلمہ پڑھے، اگر وہ شرک کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ شرک کے ساتھ سارے اعمال برباد، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت دینی ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ پہلے توحید کی دعوت، توحید انسان قبول کر لے، اس کے بعد پھر اخلاق ہے، عبادات ہے، وہ بعد میں ہے، سب سے پہلے توحید۔